آج ہم ایک جانی پہچانی صدیوں پرانی ہندوستانی لوک کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں، ایک غریب ماہی گیر اور ایک جادوئی سنہری مچھلی کی۔ یہ وہ قصے ہیں جو شاید ہم نے بچپن میں سنے ہوں، لیکن ان کی تہوں میں اکثر آپ جانتے ہیں بڑی پتے کی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہمارے پاس آج سنہری مچھلی اور لالچ کا انجام کے عنوان سے ایک متن کے کچھ حصے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس کہانی کے اہم موڑوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ قناعت اور لالچ کے بارے میں یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے اس دریا میں غوطہ لگاتے ہیں جہاں یہ کہانی بہتی ہے۔ اور یہ کہانیاں دیکھیں، یہ صرف قصے نہیں ہوتی، یہ ہماری ثقافتی دانش کا خزانہ ہے، نسل در نسل چلتی آتی ہیں۔ ان میں انسانی فطرت، ہماری خواہشات اور ہمارے اعمال کے نتائج، ان سب کی عکاسی ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ خاص کہانی ہمیں کیا دکھاتی ہے، خاص طور پر جب بات انسانی خواہشات کی لامحدودیت کی آتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان میں کسی دریا کنارے۔ ایک بہت ہی غریب ماہی گیر اور اس کی بیوی، ان کی سادہ سی زندگی سے، ان کا ٹھکانہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور روز کا معمول۔ مچھلیاں پکڑنا۔ ہاں، دریا پر جانا، مچھلیاں پکڑنا اور بس جیسے تیسے گزر بسر کرنا۔ ایک طرح سے یہ محنت اور شاید قناعت کی تصویر ہے۔ بالکل ابتدائی منظر۔ لیکن پھر ایک دن معمول ٹوٹتا ہے۔ ماہی گیر اپنا جال کھینچتا ہے تو اس میں ایک ایسی مچھلی پھنسی ہوتی ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایک سنہری مچھلی۔ سنہری مچھلی؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی چمک بالکل سونے جیسی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش، اور سب سے زیادہ حیران کن بات، وہ انسانوں کی طرح بولی۔ اچھا۔ ہاں، اس نے التجا کی، اے ماہی گیر، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کروں گی۔ یہاں رک کر سوچنے کی بات ہے، ایک عام انسان ایسی صورتحال میں کیا کرے گا؟ ایک جادوئی مخلوق خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، ذہن فوراً فائدے، دولت، طاقت اسی طرف جاتا ہے نا؟ بالکل۔ لیکن ماہی گیر کا رد عمل وہ غیر معمولی تھا۔ ہاں، وہ واقعی غیر معمولی تھا۔ اس نے وہ پیشکش سنی، لیکن اس میں کوئی لالچ نہیں جاگا۔ شاید اس کی سادگی تھی، یا رحم دلی، یا شاید وہ اس جادوئی منظر سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اسے اپنی کوئی خواہش یاد ہی نہ رہی۔ ہو سکتا ہے۔ اس نے بس مچھلی کو دیکھا اور کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بس آزاد رہو، اور اسے واپس پانی میں چھوڑ دیا۔ یہ کردار کا ایک بہت مضبوط پہلو ہے نا؟ بالکل، یہ قناعت کی ایک خالص شکل ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی جدوجہد سے واقف ہے، لیکن اس لمحے میں اس نے مادی فائدے پر آزادی اور رحم دلی کو ترجیح دی۔ ہاں، بغیر کسی فائدے کی امید کے۔ لیکن کہانی کا ڈرامہ تو اب شروع ہوتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے۔ جی، جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو یہ سارا قصہ سنایا تو اس کا رد عمل، ارے زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو غصے اور افسوس سے بھر گئی کہ اتنا بڑا موقع گنوا دیا۔ غصے میں آ گئی کہ اتنا بڑا موقع کیسے گنوا دیا۔ اس نے فوراً کہا، تم نے کیا کیا؟ یہ تو زندگی بدلنے والا موقع تھا۔ جاؤ، فوراً واپس جاؤ اور اس مچھلی سے کم از کم ایک بڑا پکا گھر تو مانگو اس جھونکڑی کے بدلے۔ یہ بیوی کا کردار کہانی میں ایک آپ کہہ لیں متضاد قوت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جہاں ماہی گیر قناعت پسند ہے، وہ خواہشات اور بہتر زندگی کی تمنا رکھتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف لالچ ہے یا غربت سے نکلنے کی ایک فطری خواہش؟ شاید دونوں کا امتزاج ہو۔ بہرحال ماہی گیر، جو شاید اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا تھا یا اس کے مسلسل اصرار سے تنگ آ گیا تھا، ہچکچاتے ہوئے دریا کنارے واپس گیا آخرکار۔ ہاں، گیا۔ اس نے سنہری مچھلی کو پکارا، اور جب وہ ظاہر ہوئی تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بیوی کی خواہش بیان کی، ایک بڑا گھر۔ اور مچھلی نے وہ خواہش پوری کر دی۔ ماخوذ کے مطابق جیسے ہی ماہی گیر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جھونپڑی غائب۔ جی، اور وہاں ایک شاندار کشادہ حویلی کھڑی ہے۔ اچھا، یہ پہلی خواہش پوری ہوئی، لیکن ظاہر ہے سوال یہ تھا کہ کیا یہ کافی تھا؟ لوک کہانیوں کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ ایسی جادوئی کامیابیاں اکثر مزید کی بھوک جگاتی ہیں۔ اور بالکل یہی ہوا۔ وہ خوبصورت حویلی ملی، کچھ دن تو شاید خوشی رہی ہوگی، لیکن بیوی جلد ہی اس سے بھی یوں سمجھیں بیزار ہو گئی۔ بور ہو گئی۔ ہاں، اس نے سوچا، حویلی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک محل،
وہ زیادہ شان و شوکت والا ہوگا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے پھر مطالبہ کیا، اب مجھے ایک محل چاہیے۔ یہاں ہم خواہشات کے بڑھنے کا وہ نمونہ دیکھتے ہیں جسے اگر روکا نہ جائے تو یہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک ضرورت پوری ہوئی، یعنی بہتر گھر ملا، تو اب حیثیت اور شان و شوکت کی خواہش جاگ اٹھی۔ حویلی سے محل کا سفر صرف عمارت کی تبدیلی نہیں، یہ سماجی مرتبے کی خواہش کا اظہار بھی ہے۔ صحیح۔ ماہی گیر، جو اب شاید اس سلسلے سے کچھ پریشان بھی ہو رہا ہوگا، وہ پھر مچھلی کے پاس گیا۔ اور حیرت انگیز طور پر مچھی نے یہ دوسری خواہش بھی پوری کر دی۔ انہیں ایک عالی شان محل مل گیا۔ اب وہ غریب ماہی گیر اور اس کی بیوی ایک محل کے مالک تھے۔ لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں رکا، کیونکہ یہ انسانی نفسیات کا وہ پہلو ہو سکتا ہے جسے بعض ماہرین ہیڈونک ٹریڈمل یا خوشی کا چکر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ہمیں کوئی مطلوبہ چیز ملتی ہے تو اس سے ملنے والی خوشی کا احساس وہ عارضی ہوتا ہے۔ ہم جلدی اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بڑی اگلی چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں، ہمیشہ خوشی کی تلاش میں، لیکن کبھی حقیقی اور دیر پا اطمینان حاصل کیے بغیر۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو محل ملنے کے بعد بیوی کی اگلی خواہش کیا تھی؟ مطلب یہ سلسلہ رکا نہیں رکا، بالکل نہیں رکا۔ اگلی خواہش تھی حکمرانی کی۔ اس نے کہا، میں اس علاقے کی رانی بننا چاہتی ہوں۔ اچھا، اب بات صرف رہائش یا دولت کی نہیں رہی، اب تو طاقت اور اختیار کی خواہش سامنے آ گئی۔ جی ہاں، یہ لالچ کی سیڑھی پر ایک اور قدم اوپر ہے، مادی چیزوں سے اختیار کی طرف۔ اور ماہی گیر، کیا اس نے اب بھی بیوی کی بات مانی؟ ہاں، وہ بیچارہ شاید اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھا، یا شاید اب وہ خود بھی اس جادوئی سلسلے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر مچھلی کے پاس گیا پھر سے؟ جی، اور مچھلی نے اسے رانی بھی بنا دیا۔ وہ ایک شان و شوکت والی حکمران بن گئیں، نوکر چاکر دربان پورا شاہی ٹھاٹ باٹ۔ اب تو لگتا تھا کہ شاید اب وہ مطمئن ہو جائے گی۔ لیکن کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ کی فطرت اطمینان نہیں جانتی۔ جب تک اسے روکا نہ جائے یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو رانی بننے کے بعد کیا ہوا؟ رانی بننے کے بعد اس کا غرور اور اس کی خواہشات وہ تو سمجھے آسمان کو چھونے لگیں۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا، رانی بننا کافی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ سورج اور چاند میرے حکم کے تابع ہوں، میں کائنات کی مالک بننا چاہتی ہوں۔ اوہ، اب یہ خواہش صرف لالچ نہیں رہی، یہ تو تکبر ہے، قدرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اپنی انسانی حدود کو بھول جانے کے مترادف ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں خواہش حقیقت اور فطرت کے قوانین سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ ہے۔ ماہی گیر کا کیا رد عمل تھا اس بار؟ ماہی گیر تو دہل گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی بیوی ایسی ناممکن اور گستاخانہ خواہش کر سکتی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ اور پریشان تھا، لیکن بیوی کے شدید دباؤ اور غصے کے سامنے اسے ایک بار پھر جانا پڑا۔ مجبوراً؟ ہاں، مجبوراً۔ وہ کانپتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکائے مچھلی کے پاس پہنچا اور ڈرتے ڈرتے بیوی کی یہ حتمی خواہش بیان کی۔ اور یہاں آخرکار سنہری مچھلی کا رد عمل بدلتا ہے۔ وہ مچھلی جو اب تک بڑے صبر سے ہر خواہش پوری کرتی آئی تھی، اب اس نے ایک حد قائم کی۔ ماہس کہتا ہے کہ مچھلی بولی، لالچ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بیوی کا غرور حد سے بڑھ گیا ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ اور جب ماہی گیر پلٹا تو کیا دیکھا اس نے؟ نہ وہ محل تھا، نہ وہ رانی کا عہدہ، نہ وہ شان و شوکت، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو اور اپنی بیوی کو وہیں پایا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، اپنی اسی پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں۔ یہ انجام بہت علامتی ہے، بہت گہرا ہے۔ یہ صرف خواہشات کا پورا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ پہلے حاصل کیا تھا اس کا بھی چھن جانا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے لگام لالچ نہ صرف آپ کو مزید حاصل کرنے سے روکتا ہے، بلکہ آپ کو واپس سفر پر لا سکتا ہے، بلکہ شاید پہلے سے بھی بری حالت میں، کیونکہ اب آپ نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو آپ کھو چکے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ایک طرح سے کائناتی توازن کی بحالی ہے۔ جب کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو فطرت اسے واپس اس کی جگہ پر لاتی ہے۔ اس واقعے کا اثر صرف ان دونوں پر نہیں پڑا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کہانی پورے گاؤں میں یوں سمجھیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور انہوں نے اس سے گہرا سبق بھی سیکھا۔ کیا سبق سیکھا انہوں نے آپ کے خیال میں؟ یہی
کہ اصل خوشی اور سکون مادی چیزوں کے انبار میں نہیں ہے بلکہ قناعت میں ہے، جو میسر ہے اس پر شکر کرنے میں، اور یہ کہ لالچ اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو آخر کار تباہی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ گاؤں کے بچوں نے بھی یہ کہانی سن کر آپس میں عہد کیا کہ ہم بڑے ہو کر ماہی گیر کی بیوی کی طرح لالچی نہیں بنیں گے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کہانی کا پیغام کتنا واضح اور طاقتور تھا۔ اگر ہم اس کہانی کے جوہر کو دیکھیں تو یہ صرف ایک بچوں کی کہانی نہیں رہتی، یہ تو زندگی گزارنے کے فلسفے پر ایک تبصرہ ہے۔ مرکزی خیال یہی ہے کہ قناعت پسندی، یعنی جو ہے اس پر راضی رہنا، ہمیں اس بھنور سے بچاتی ہے جو لاتناہی خواہشات پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی دولت شاید اندرونی سکون اور شکر گزاری میں ہے، نہ کہ بیرونی نمود و نمائش میں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ ماخذ خود بھی کہانی کے آخر میں اس کا سبق واضح کرتا ہے، ایک سادہ مگر گہرے جملے میں: قناعت زیادہ خواہش سے تباہی کو روکتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ہمیں اپنی زندگیوں، اپنی خواہشات اور اپنی ترجیحات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں اس زیادہ کی دوڑ میں شامل ہیں؟ کیا ہماری خواہشات ہماری ضروریات پوری کر رہی ہیں، یا ہمیں اس ماہی گیر کی بیوی کی طرح ایک ایسی راہ پر ڈال رہی ہیں جس کا انجام اطمینان نہیں بلکہ خالی پن ہے؟ تو آج ہم نے سنہری مچھلی کی اس کلاسیکی کہانی کے ذریعے قناعت کے سکون اور لالچ کے انجام کا جائزہ لیا۔ ایک سادہ سی لوک کتھا، لیکن اس کے اندر چھپے معنی آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور غور طلب ہیں۔ اور یہیں پر ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، خاص طور پر آج کی مادی ترقی یافتہ دنیا کے حوالے سے۔ دیکھیں، ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور بہتر زندگی کی خواہش رکھنا فطری ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ کون سی نازک لکیر ہے جو اس صحت مند خواہش کو تباہ کن لالچ سے الگ کرتی ہے؟ آج کے معاشرے میں جہاں کامیابی کو اکثر دولت، حیثیت اور اختیار سے ناپا جاتا ہے، یہ کہانی ایک اہم یاد دہانی ہے۔ شاید حقیقی کامیابی اور اطمینان کا راز مزید حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ کافی کتنا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کافی کا نقطہ کہاں ہے،